الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان رسولہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابہ یا حبیب اللہ۔ انتہائی محبت اور احترام کے لائق فاضل جلیل عالم نبیل دینی اور دنیاوی تعلیم کے طاقت عظیم اسکالر حضرت علامہ لیاقت حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، معزز علماء کرام، بزرگان دین، منتظمہ مسجد حاضہ اور جملہ حاضرین، آج کی یہ مجلس حضور سرور عالم رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے آپ کی مناسبت سے منعقد کی گئی ہے، اور اس میں ہر بیٹھنے والا بلا شبہ سعادت مند ہے جس کو اللہ کریم جل جلالہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ ایسی محفل سجائے اور ایسی محفل کا حصہ بنے۔ بلا شبہ اس کے بڑے نصیب ہیں، بڑی سعادت ہے۔ یوں تو باہر جائیں تو گلیوں میں، بازاروں میں اب بھی لوگ گھومتے ہیں، مساجد میں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تذکرے ہو رہے ہیں، لیکن باہر لوگ بھی گھومتے ہیں۔ تو یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کا انتخاب کیا ہے کہ وہ اس عظیم الشان مجلس میں بیٹھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ماہ ربیع الاول شریف میں تشریف لائے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کل انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں وہ ہادی و مرشد عطا فرمائے جو کل جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، ہمیں وہ پیغمبر عطا کیے ہیں، ہمیں وہ آقا عطا کیے ہیں کہ جو کل جہانوں کے لیے رسول بن کر آئے ہیں، کل خلق خدا کے لیے رسول بن کر آئے ہیں، اور آپ کی آمد سے، آپ کی تشریف آوری سے جہاں کی تاریخیاں چھٹی ہیں اور یہاں کی جہالتیں دور ہوئی ہیں، دنیا جہالت کی تاریکیوں سے نکل کر علم و عرفان کے اجالے میں آئی ہے، جو بھٹکے ہوئے لوگ راہ راست پر آئے ہیں، مظلوم لوگوں نے ٹھنڈے سانس لیے ہیں، اور پریشان حال لوگوں کو مستقبل روشن نظر آیا ہے۔ یہ سب تعلیمات ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اسی بات کا تذکرہ قرآن مجید کی آیت میں اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے اہل ایمان پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول بھیجا ہے۔ یہ احسان عظیم ہے اللہ کریم کا بالخصوص اہل ایمان پر کہ انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول بھیجا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس رسول کی شان کیا ہے، وہ کام کیا کرتے ہیں، اللہ کریم نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے
وہ کس طرح سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ہماری آیتیں ان کے سامنے تلاوت کرتے ہیں۔ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، آیات الہی کا نزول قلب مصطفیٰ پر ہو رہا ہے، زبان مصطفیٰ ان آیات کو تلاوت کرتی ہے اور ان تلاوت سے لوگوں کے قلوب کو گرماتے ہیں اور لوگوں کو مسحور کرتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور پھر ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں، ان کے دلوں کی علائش کو دور کرتے ہیں، ان کے دلوں میں جو مختلف بیماریاں ہیں، حسد کی، سازشوں کی، مخالفتوں کی، جنگ و جدال کی جو مختلف بیماریاں ہیں، اور دل ان مختلف بیماریوں سے جو زنگ آلود ہو چکے تھے ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ یزکیہم، رسول اللہ علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر کے اپنی صحبتوں کا شرف بخش کے اور اپنی نگاہوں سے ان کے دلوں پر نگاہ ڈال کر اور نگاہوں سے اور اپنی توجہ سے ان کے قلوب کی طہارت کر رہے ہیں، ان کے سینوں کی اور دلوں کی میل کچیل اپنے صحبتوں سے دور کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ایمان کے نور سے ان کے قلوب کو منور کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب سکھاتے ہیں، اللہ کی کتاب سکھاتے ہیں، کتاب کو پڑھنا سکھاتے ہیں، کتاب کا علم سکھاتے ہیں۔ اور حکمہ کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کتاب پر عمل کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ یعلمہم الکتاب کا معنی ہے کہ وہ کتاب کا علم سکھاتے ہیں، اور حکمہ کا معنی یہ ہے کہ کتاب پر عمل کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، یعنی سنت سکھاتے ہیں۔ تو یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں کہ جب آپ تشریف لائے ہیں تو قرآن کے جو پہلے مخاطبین ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ سب آپ کے حلقہ بگوش ہیں، یہ سب آپ کے پاس بیٹھنے والے، آپ پر ایمان رکھنے والے، آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں۔ آپ سب سے پہلے آپ ان کو یہ 4 چیزیں سکھا رہے ہیں، اور پھر اس سے جو انقلاب برپا ہوتا ہے وہ کیا ہوا۔ قرآن مجید یہاں پر ایک اسلام سے پہلے کی تاریخ کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ یعنی قرآن مجید قدیم تاریخ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام جہاں لوگوں کی سیرت کی تعمیر کر رہے ہیں، جہاں پر ان کے قلوب کا تزکیہ کر رہے ہیں، جہاں پر سرکار دو عالم علیہ السلام انہیں ان تمام عصبیتوں سے پاک کر رہے ہیں، تو وہاں وہ تاریخ کیا ہے کہ جس سے نکل کر یہ لوگ آئے ہیں۔ وہ اس تاریخ میں جن کو قرآن مجید نے دلال و مبین کہا ہے کہ وہ کھلی گمراہی تھی، وہ کیا کھلی گمراہی تھی؟ ہر تاریخ پڑھنے والا جانتا ہے کہ جاہلیت کے دور کا انسان کیسا تھا اور وہاں پر عصبیتیں کیسی تھیں۔ ان کے درمیان جو جنگیں تھیں وہ معمولی باتوں پر جنگیں ہو جاتی تھیں کہ اونٹوں کو پہلے پانی میں نے پلانا ہے یا کسی اور نے پلانا ہے، اگر اس پر جنگ چھڑ جاتی ہے اور کوئی وہاں قتل ہو جاتا ہے تو یہ قتل و قتال کا سلسلہ قبائل کی جنگوں کی صورت میں تبدیل ہو جاتا، اور طویل زمانے گزر جاتے، صدیاں گزر جاتی، کسی کو معلوم نہ ہوتا کہ جنگ کیوں ہو رہی ہے، لیکن جنگیں چلتی رہتی تھی، فلاں فلاں قبائل کی جنگیں چلتی رہتی تھی۔ اگر کوئی کسی کا باپ فوت ہو گیا ہے، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، تو انسانی فطرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس بچے کی مدد کی جائے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا جائے، اسے سہارا دیا جائے اور اسے اپنے باپ کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا جائے۔ لیکن جب کوئی کسی کا باپ فوت ہو جاتا تھا تو وہ یتیم کو اپنے کام کاج کے لیے استعمال کرتے تھے، وہ یتیم کا مذاق اڑاتے تھے کہ اس کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور پھر اپنے لیے کہتے تھے کہ ہم کوئی یتیم تو نہیں ہیں۔ جب کسی کو دھمکی دینا ہو تو کہتے تھے ہم کوئی یتیم تو نہیں ہیں۔ گویا یتیم اس دور میں انتہائی کمزور کو اور انتہائی کسی نکارہ انسان کو کہتے ہیں جس کی کوئی معاشرے میں اہمیت نہ ہو، وہ یتیم ایک تانا سمجھتے تھے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بیوہ ہوگی، کوئی خاتون اگر اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے
تو چاہیے اگر کوئی بیوہ ہو گئی ہے تو اس کی خبرگیری کرنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کا سہارا بننا چاہیے۔ لیکن وہ بیوہ سے اس قدر نفرت کرتے تھے کہ اگر راستے میں چلتے ہوئے کوئی بیوہ کسی سے ملتی ہے، راستے میں اس طرح کراسنگ ہوتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے اوپر نحوست طاری ہو گئی ہے، کیونکہ بیوہ منحوس ہوتی ہے، اور جس راستے میں بیوہ آئی ہے اس کا مطلب ہمارا کام نہیں ہوگا۔ اگر وہ کسی کے گھر میں جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر میں نحوست آ گئی ہے، یہاں سے برکت ختم ہو جائے گی، طرح طرح کے طعنے اس کو مارے جاتے ہیں۔